آپ کو معلوم ہے بیتے کچھ دنوں سے امریکہ جیسا سپر پاور ملک آگ میں جل رہا ہے۔ یہ امریکہ تقریباً 50 ریاستوں سے مل کر بنا ہے، جن کو پوری دنیا میں سپر پاور ہونے کا ناز ہے۔ یہ اپنے آپ کو سپر پاور مانتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں ان کی اوقات کیا ہے؟ 50 ریاستوں میں ایک ریاست کیلیفورنیا آتا ہے، اور ان میں بہت بڑا شہر لاس اینجلس ہے، جہاں پر آگ نے تباہی مچا رکھی ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ آگ جل رہی ہے، پہلے جنگلوں میں لگی، پھر شہروں کو تباہ کر دیا، تو کیا یہ قدرتی آفات ہیں، عذاب ہیں یا نہیں ہے؟ اسی چیز کو ہم قرآن و حدیث سے سمجھیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تمہیں زمین میں بگاڑ نظر آئے، تمہیں خشکی میں فساد نظر آئے، تمہیں پانی میں فساد نظر آئے، تمہیں پانی میں بگاڑ نظر آئے، سوکھی زمین پر بگاڑ نظر آئے، گیلی زمین پر بگاڑ نظر آئے، خشکی میں تری میں جہاں دیکھو بگاڑ نظر آئے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تم نے گناہ کیا ہے، اسی کا یہ جرم میں اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے رہا ہے، اسی کا بدلہ ہے، اسی کا نتیجہ ہے۔ تم نے گناہ کیا، اسی کا نتیجہ اللہ رب العالمین دے رہا ہے، عذاب کی شکل میں، بگاڑ کی شکل میں، فساد کی شکل میں۔ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے کرتوت کی وجہ ہے، کرتوت کا نتیجہ ہے کہ انسان دنیا میں گناہ کیا، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا، دنیا میں ایسے گناہ کے کام کیے جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نتیجے میں ہمیں اور آپ کو عذاب دے رہا ہے، جس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں آزمائشوں میں ڈال رہا ہے۔ لیکن ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اے لوگوں ہم دنیا میں ہلکا پھلکا عذاب تمہیں دیں گے، ہم دنیا ہی میں تمہیں ہلکی سزا دیں گے، دنیا ہی میں تمہارے اوپر ہلکا عذاب ہوگا۔ وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دون العذاب الاکبری، میرے بھائیوں دون العذاب الاکبری، اے لوگوں اللہ کہتا ہے قیامت کے دن عذاب ہوگا، جہنم میں جلائے جائیں گے، لیکن ہاں دنیا میں اسی جیسے عذاب کا ہلکا حصہ تمہیں دنیا میں دکھا دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم دنیا میں تمہیں ہلکا عذاب دیں گے، دنیا میں تو ہم تمہیں ہلکی سزا دیں گے، ہاں اس عذاب کے مقابلے میں یہ عذاب ہلکا ہوگا۔ میرے بھائیوں جہنم میں ہمیں آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں ہمیں سزا دی جائے گی، اسی کا ایک حصہ اگر دنیا میں ہمیں جلایا جائے تو یہ جہنم کے کچھ حصہ ہے جو ہمیں دنیا میں اللہ دے رہا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، جہنم میں بڑے بڑے عذاب ہوں گے، سزا ہوں گے، اس کے کچھ حصہ ہم تمہیں دنیا ہی میں دکھا دیں گے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں دنیا میں تم نے گناہ کیا، دنیا میں تم نے شراب پی، دنیا میں تم نے نشہ کیا، اور اسی کی وجہ کہ زمین میں فساد نظر آ رہا ہے، اسی کی وجہ کہ زمین میں بگاڑ نظر آ رہا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون،
اللہ تمہیں عذاب اس لیے چکھا رہا ہے، اللہ تمہیں عذاب اس لیے دے رہا ہے، اللہ تمہیں سزا اس لیے دے رہا ہے تاکہ تم اس کام کو چھوڑ دو جو تم نے گزشتہ کیا ہے، اس کام کو چھوڑ دو جو تم نے لوگوں کو ستایا ہے، اس کام کو چھوڑ دو جو تم نے پہلے گناہ کیا ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ تم اس کام کو چھوڑ دو، اس سے پلٹ آؤ۔ میرے بھائیوں، پتا چلا کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آتی ہے، ہم پر جو عذاب آتا ہے، زمین میں فساد نظر آتا ہے، زمین میں بگاڑ نظر آتا ہے، یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، انسان دنیا میں فساد مچاتا ہے، انسان دنیا میں گناہ کرتے ہیں، انسان دنیا میں غلط کام کرتے ہیں، اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین ہمیں عذاب دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے۔ امریکہ میں آگ لگی، تقریباً 40,000 ایکڑ زمین ختم ہو گئے، جل کر راکھ ہو گئے، ہزاروں عمارتیں برباد ہو گئی۔ میرے بھائیوں، کتنی کمپنیاں ایسے ہیں جو اسرائیل فوجوں کی مدد کیا کرتی تھی تاکہ اسرائیلی فوج مسلمانوں کو اس دنیا سے ختم کر سکے، تاکہ اسرائیلی فوج غازہ کے اندر، غازہ پٹی کے ان مظلوم مسلمانوں کو مار سکے۔ ان کی مدد کرنے والے یہ کمپنی جس کو ڈونلز، MC ڈونلز کہا جاتا ہے، یہ بھی ان کے چپیٹ میں آ گئے، یہ بھی برباد ہو گئے، یہ جل کر راکھ ہو گئے۔ ہم اس کو عذاب نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سپر پاور ماننے والا، دنیا کے آگے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا، آج قدرتی آفات کے آگے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ آج آگ کو بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی تک نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں گے؟ لیکن سوال پیدا ہوگا، اسی علاقے میں جہاں آگ جل رہی ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے برے لوگ ہیں، لیکن یہ آگ لگی تو سب کے گھروں میں لگی، یہ عذاب آیا تو سب کے گھروں میں آیا، یہ عذاب آیا تو پورے بستی میں آیا، یہ عذاب آیا تو کسی بے ایمان کے گھر میں صرف نہیں آیا، یہ عذاب آیا تو اس شخص کے گھر میں صرف نہیں آیا جس کو دنیا جیمس ووڈ کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں، جیمس ووڈ وہی ہے جنہوں نے ڈنگے کی چوٹ پر اعلان کر کے ٹوٹ کر کے کہا تھا، نو سیز فائر، نو کمپرومائز، نو فارگیونیس۔ ہاں، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے، کوئی یدھ ویرام نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، جنگ بندی نہیں ہے، جنگ چلتے رہے۔ اور یہی جیمس ووڈ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ اے نتنیاہو، اے اسرائیل کے سرکار، تم غزہ کے مسلمانوں پر جنگ جاری رکھو، وہاں کے مسلمانوں کو مارو، یہ جنگ بند نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر بمباری ہوتے جائے، مسلمانوں کا نام نشانہ مٹتے جائے۔ میرے بھائیوں، لیکن قدرتی آفات اس طریقے سے آئے کہ اس جیمس ووڈ کے بھی گھر جل گئے۔ جب آگ لگی تو ان کے گھر میں بھی آگ لگی۔ یہ نہیں دیکھا یہ خطرناک آدمی تھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ ظالم آدمی تھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ شیطان آدمی تھا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ پاورفل آدمی تھا۔ آگ لگی تو جیمس ووڈ کے گھروں میں بھی لگی اور ان کا گھر برباد ہو گیا، ان کا گھر جل کر راکھ ہو گیا۔ وہ ٹی وی پر، وہ میرے بھائیوں، وہ ٹی وی پر چینلوں پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جب خود کا گھر جلا تو رو رہے ہو، لیکن یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ نو سیج فائر، نو کمپرومائز، نو فارگیونیس؟ چلنے دو، جنگ بندی نہیں، مسلمان مارا جا رہا ہے، جانے دو۔ میرے بھائیوں، یہ جیمس ووڈ نے کہا تھا، اور آج ان کے گھروں میں جب آگ لگی تو یہ ٹی وی پر آ کے رو رہا ہے۔ جب ان کے گھروں میں آگ لگی، جیمس ووڈ نام ہے ان کا، جب ان کے گھروں میں آگ لگی تو یہ ٹی وی پر آ کے رو رہا ہے۔ سوال پیدا ہوگا، یہ آگ لگی جیمس ووڈ کے گھروں میں بھی لگی، کتنے اچھے لوگ وہاں ہیں، ان کے گھروں میں بھی آگ لگی۔ میرے بھائیوں، اس کا بھی جواب قرآن میں اللہ دے رہا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ قرآن جواب دے رہا ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا، جب مصیبت آئے گی، جب فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا یہ نمازی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بے نمازی کا گھر ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ سخی آدمی ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ جب فتنہ آئے گا سب کے گھروں میں آئے گا، عذاب آئے گا سب کے گھروں میں آئے گا۔
یہ نہیں دیکھے گا کہ کون اچھا ہے کون برا ہے. ایک بستی میں آگ لگی, سیلاب آیا, یہ نہیں دیکھے گا کہ کون کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے, یہ کون آدمی ہے, یہاں کون رہنے والا ہے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پورے بستی کو اپنے چپیٹ میں لیتا ہے. فتنہ آئے گا تو سب کے گھروں میں آئے گا. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنہ آئے گا تو پہچان کر کے نہیں آئے گا, پورے بستی میں آئے گا, پورے بستی کو اجاڑ دے گا. میرے بھائیوں, سوال پیدا ہوتا ہے, سوال پیدا ہوتا ہے, اس علاقے میں کوئی اچھے آدمی بھی ہوں گے لیکن اس کے گھر میں کیوں آئے گا؟ یہ بے انصافی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کی مثال لیجئے, حدیث میں ہے کہ ایک کشتی 2 منزلہ ہے. ایک کشتی 2 منزلہ ہے. ایک طبقے کے لوگ نیچے والے منزل پہ رہتے ہیں اور کچھ لوگ اوپر والے منزل میں رہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے, نیچے والے جو لوگ ہیں, کشتی کے نیچے فلور میں جو لوگ رہتے ہیں, ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی اور وہ پانی لینے کے لیے اوپر والے فلور میں جائیں گے, اوپر والے منزل پہ جائیں گے پانی لینے کے لیے, ضروریات کا سامان لینے کے لیے. تو ظاہر سی بات ہے ان کو ڈسٹرب ہوگا, پریشانی ہوگی. ایک آدمی کو پار کر کے جائیں گے, ایک منزل کو کراس کر کے دوسرے منزل جائیں گے. وہ اگر یہ سوچ لے کہ ہم اوپر بار بار کیوں جائیں, کشتی کے نچلے والا حصہ, کشتی کے نیچے کا حصہ ہم چھید کر دیں گے, سوراخ کر دیں گے, یہی سے پانی ہم لے لیں گے, ہمیں اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میرے بھائیوں, اگر اوپر فلور والے آدمی اگر ان کو نہ روکے, نیچے فلور والے آدمی کو نہ روکے, تو کشتی سوراخ ہوں گے, چھید ہوگا, پانی کا چشمہ بہے گا اور وہ بھی ڈوب جائیں گے, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے, پوری کشتی ڈوب جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے اس لیے کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو بھی روکو, اگر نہیں روکتے ہو عذاب آئے گا, بربادی وہ ہوں گے تو تم بھی ہوں گے. میرے بھائیوں, کتنی پیاری مثال دی ہے, اور یہ مثال میں اپنی طرف سے نہیں, کوئی آدمی اپنی طرف سے نہیں, بلکہ حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے, بخاری و مسلم میں موجود ہے کہ اس طرح کے واقعات ہیں. اگر آپ ان کو نہیں روکتے ہیں, نیچلے والا حصہ اگر چھیدا کر دے, کشتی کا سوراخ کر دے, پانی آئے گا اور اوپر والے کو بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے بچنا دونوں کو ضروری ہے. اگر نیچے والا غلطی کرتا ہے تو اوپر والے کو چاہیے کہ وہ اس کو روکے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اے لوگوں, تمہیں دنیا میں بھوکم نظر آئے, تمہارے سامنے بھوکم ہو, دنیا میں بگاڑ نظر آئے, فساد نظر آئے, دنیا میں کوئی تباہ ہو رہا ہے, کوئی بستی الٹ رہی ہے, کسی بستی کو الٹ دیا گیا, کہیں پر مصیبت آئے, کہیں پر خدا کا قہر ٹوٹے, یہ سمجھو بما کسبت ایدی الناس, یہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے, تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے کوئی گناہ کیا ہے, اس لیے اللہ اس گناہ کے بدلے تمہیں سزا دے رہا ہے. قرآن پڑھیے, 30ویں پارے سورہ فجر پڑھیے, اللہ قسم کھا کے کہتا ہے, اے لوگوں والفجر ولیال عشر, اے لوگوں قسم ہے فجر کی. یہ مطلق خاص نہیں, یہ مطلق ہے. اللہ ہر فجر کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے, قسم ہے فجر کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں کی قسم ہے, 10 راتوں کی. اللہ کہتا ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر هل في ذلك قسم لذی حجر, هل في ذلك قسم لذی حجر. اے لوگوں قسم ہے فجر کی, قسم ہے 10 راتوں کی, قسم ہے جفت اور طاقے کی. اور کیا ان قسم میں اللہ جو قسم کھا رہا ہے, تمہیں اس چیز میں کوئی نشانی, اس چیز میں کوئی عبرت تمہیں نہیں مل رہی ہے؟ کیا اس میں عقل مند والوں کے لیے نشانی نہیں ہے؟ اللہ کہتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد. کیا ہے نبی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟
مسلمانوں، ہم اور آپ آخری نبی کی امت ہیں۔ اس سے پہلے جو قوم آئی تھی، اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے، وہ بہت طاقتور ہوا کرتے تھے۔ آج یہ نیتنیاہو اسرائیل کی سرکار، یہ اسرائیل میں نیتنیاہو سرکار جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، بھڑکا رہے کہ مسلمانوں کا نام و نشانہ مٹا دیا جائے۔ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ غازہ پٹی کو ہم نرک بنا دیں گے، یہاں پر جنگ چلیں گی، یہ ان کو ہم جہنم بنا دیں گے، دوزخ بنا دیں گے۔ کل تک یہ کہنے والا نرک بنا دیں گے، دوزخ بنا دیں گے، قدرتی مار ایسی پڑی، قدرتی آفت ایسی آئے، ان کے بستی جل کر راکھ ہو گئے، ان کے بستی میں جہنم دیکھنے کو مل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی تھی، جن کو قرآن نے قوم عاد کہا، جن کو قرآن نے قوم ثمود کہا۔ ان کے پاس اتنی طاقت تھی، ان کے پاس اتنی طاقت تھی، یہ کہا کرتے تھے وقالو، یہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ جس طرح یہ اتری امریکہ مہادیپ میں ایک دیش ہے یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو اپنے آپ کو سپر پاور مان رہا ہے، اسی طرح قوم عاد یہ کہا کرتی تھی من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ظلم کیا، جب لوگوں پر اتیاچار کیے، ظلم کیا، اللہ کے قانون کو نہیں مانا، اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اللہ رب العالمین نے کیسے دردناک عذاب دیے، کیسی سزائیں دی، کیسے لوگ مارے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کے پاس اتنی طاقت تھی، ان قوموں کے پاس اتنی طاقت تھی، قرآن کہتا ہے وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ پہاڑوں کو کاٹ کر وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، پہاڑوں کو کاٹ کر یہ گھر بنایا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں کوئی آلہ نہیں تھا، کوئی مشین نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں بھی پہاڑ کو کاٹنے میں کتنی دشواریاں پیش آتی ہے، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس ایسی طاقت تھی اور اتنے طاقتور یہ قوم تھی کہ پہاڑ کو تراش تراش کر بھی یہ اپنا گھر بنا لیا کرتے تھے، اسی میں اپنی رہائش گاہیں بنا لیا کرتی تھی۔ ان قوم کے پاس اتنی طاقت تھی کہ یہ پہاڑ میں اپنا گھر بسیرا کرا کرتے تھے، پہاڑوں میں اپنی رہائش گاہیں بنایا کرتے تھے۔ آج اگر راستے کی ضرورت پڑے، آج اگر کسی سرنگ سے ٹرین چلانے کی بات ہو، کسی سرنگ سے گاڑی چلانے کی بات ہو، ہم راستہ بنانے کے لیے بھی اس پہاڑ کو کاٹنے کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم راستہ بنانے کے لیے بھی اس پہاڑ کو تراشنے میں ڈر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، قوم عاد کے پاس اتنی طاقت تھی، قوم ثمود کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اسی زمانے میں وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اسی زمانے میں پہاڑوں کو کاٹ کر یہ اپنا بسیرا کر لیا کرتے تھے، اپنی رہائش گاہیں بنا لیا کرتے تھے۔ اے دنیا کے ظالموں، موجودہ دور کے ظالموں، اس قوم عاد کو یاد کرو، کتنی ان کے پاس طاقت تھی، لیکن اللہ نے اس کو بھی برباد کر دیا، اللہ نے اس کو بھی ہلاک کر دیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، یہ لمبے لمبے ستونوں والے تھے، یہ لمبے لمبے پلروں والے تھے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان کی جیسی کوئی مخلوق دنیا میں پیدا نہیں کی گئی ہے۔ یہ اتنی طاقتور قوم تھی، یہ اتنی طاقتور مخلوق کی جو مخلوق تھی، دنیا میں اس کی مثال آج بھی نہیں مل رہی ہے۔ ان کی مثال کوئی طاقتور، ان کی مثل کوئی طاقتور قوم پیدا ہی نہیں کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں تمہیں ڈھونڈ کے نہیں ملے گا، تمہیں بستی میں ڈھونڈ کے نہیں ملے گا، نہ ہی کسی شہر میں تمہیں اس طرح کی کوئی قوم ملے گی، اس طرح کی طاقتور تمہیں کوئی قوم نظر آئے گی۔ اللہ نے اتنا پاور دیا تھا، اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کو یاد کرو جنہوں نے وادی میں بڑے بڑے پہاڑ کو کاٹ کر گھر بنایا تھا۔
ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس بہت طاقت ہے، میزائل ہے، ان کے پاس بم ہے، اگر ایک بم گرا دے تو یہ تقریباً کتنے ایسے میل جگہوں کو برباد کر دیں گے، کھنڈرات بنا دیں گے۔ یہ میرے بھائیوں جس طرح غزہ پر بمباری کیے گئے، میزائل چھوڑے گئے، ایک ہی ساتھ کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل گرا دیے گئے، غزہ کے ان شہروں کو کھنڈرات بنا دیا گیا، ہم یہ سمجھتے کہ ان کے پاس کتنی طاقت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جن کی مثال دنیا میں کوئی قوم پیدا نہیں کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں اسرائیل تک یہ خبر پہنچنی چاہیے، قوم عاد کا تذکرہ ہونا چاہیے، چاہے جیسے بھی ہو، کہ قوم عاد کے پاس طاقت کیا تھی، اور اس نیتن یاہو کے پاس یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ جب نبی اکرم کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا، قرآن کو نہیں مانا، دنیا میں سرکشی کی، دنیا میں ظلم کیا، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُ بِالطَّاغِيَةِ۔ قوم ثمود کو تیز و تن والی، قوم ثمود کو اونچی آواز والے نے، اونچی آواز نے ہلاک کر دیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ، اور قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کیسے کیا؟ قوم عاد کو اللہ نے کیسے ہلاک کیا؟ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ، قوم عاد کو بھی ہلاک کر دیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، تیز و تن والی ہواؤں نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ اتنی تیز ہوا چلی، اتنی تیز ہوا چلی، اتنا طوفان آیا، اتنا آندھی آیا کہ قوم عاد کو ہلاک کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا۔ اے لوگوں، قوم عاد پر ایسی ہوا چلی، ایک ایک دن نہیں، ایک ایک گھنٹے نہیں، ہفتوں ہفتوں ہوا چلی۔ وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، مسلسل ہوا چلی، تیز و تن ہوا چلی، 7 دن، 7 لیال، 7 رات، وثمانیۃ ایام، اور 8 دن تک یہ ہوا چلی، 7 رات تک یہ ہوا چلی، 8 دن تک یہ ہوا چلی قوم عاد کو برباد کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ آتِيَةٍ، قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کرنے کے لیے، قوم عاد کو اللہ نے برباد کرنے کے لیے ایسی ہوا چلی، ایسی ہوائیں چلائے، تیز و تن ہوائیں چلائے، اور ایک ایک دن نہیں، وَسَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے مسلط کر دیا 7 لیال، 7 رات تک وہ ہوائیں چلی، وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اور 8 دن تک وہ ہوائیں چلی، حسوما، مسلسل چلی، پے در پہ چلی، تہبا تہ چلی، اور ایسی چلی کہ قوم عاد کو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم عاد کو اپنے اوپر بہت بڑا ناز تھا، قوم عاد کو اپنے اوپر بہت بڑی ہیکڑی تھی، اکڑ تھی کہ ہم سے بڑی طاقتور کوئی دنیا میں نہیں ہے، ہم ہی دنیا میں سپر پاور ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دن کو یاد کیجئے، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے غزہ کے اندر، حماس کے اندر، جو یہ کہتے ہوئے جا رہا کہ اللہ میں تجھے کل قیامت کے دن بتاؤں گا، اے اللہ میں تجھے کل قیامت کے دن کہوں گا کہ ان اسرائیل سرکار نے ہم پر کیسے اتیاچاری کیے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ 2 دیش میں اگر جنگ چلے تو تیسرے دیش کو چاہیے کہ اس آگ کو بجھانے کا کام کرے، لیکن آگ میں گھی ڈالنے کا کام امریکہ نے کیا ہے۔ پوری دنیا شاہد ہے، پوری دنیا گواہ ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی، اور اسرائیل نے حماس پر بمباری کیے، اٹیک کیے، ظلم کیے۔ میرے بھائیوں، غور کرنے والی بات ہے، ہم غلط اور صحیح نہیں کہتے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، لیکن ان معصوم بچوں کو یاد کیجئے، غزہ پٹی کے اندر ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کیجئے۔ مسلمانوں، آنکھوں میں ترس آ جائے گا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حال کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے کا حال کیا ہے۔ جب پانی بند کر دیا گیا، پانی نہیں ملا، کیچڑ سے پانی اٹھایا جا رہا ہے اور کسی جال میں رکھا جاتا ہے، گندگی کو صاف کرتا ہے، پانی کو الگ کرتا ہے، صاف کرنے کے بعد اس پانی کو پیتا ہے۔ معصوم بچے اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں،
گندے پانی جن میں کیچڑ ہے، جن میں گندہ پن ہے، میرے بھائیوں اس پانی کو صاف کر کے چھوٹے چھوٹے بچے پی رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر حقیقت میں رونا آ جائے گا آپ کو بھی۔ گھاس کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، گھاس کھاتا ہوا نظر آ رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، قدرت نے ایسا کر دکھایا کہ پوری دنیا کی آگے یہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے بھائیوں غور کرنے والی بات ہے، اللہ کہتا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے پاپوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تم دنیا میں عذاب دیکھو، اللہ کہتا ہے وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، ہم تمہیں دنیا میں سزا، اسی دنیا میں ہلکی سزا دیں گے، اسی دنیا میں ہلکا عذاب دیں گے، تمہیں قیامت میں عذاب ملے گا، سزا ملے گی، اسی کا تمہیں کچھ حصہ ہم دنیا میں بھی دکھا دیں گے، اسی کا کچھ حصہ تمہیں ہم دنیا میں دکھا دیں گے۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو دنیا میں ظلم کی اور اللہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ قوم عاد اور قوم سمود جیسی کوئی طاقتور قوم اس دنیا میں نہیں آئی ہے۔ قوم سمود کو اللہ نے ہلاک کیا، کیسے کیا؟ تیز آواز سے ہلاک کر دیا۔ عاد کو ہلاک کیا، تیز آندھی طوفان سے ہلاک کر دیا۔ میرے بھائیوں قوم عاد کو اپنی طاقت پر بہت ناز تھی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اللہ نے اس قوم کو کیسے ہلاک کیا، اللہ نے اس قوم کو کیسے برباد کیا۔ قوم لوط کے اندر ایک بہت بڑی برائی، میرے بھائیوں بے حیائی، سب سے بے حیائی کا کام اگر کسی قوم میں ہوا تو قوم لوط میں۔ لوط کی قوم میں یہ برائی، قوم لوط نے یہ اپنا طریقہ اپنا لیا تھا، عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، دون النساء، عورتوں کو چھوڑ دیا تھا، لتاتون الرجال شہوۃ، یہ قوم لوط کی عادت تھی، مردوں کے پاس جایا کرتے تھے، مردوں سے اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے، اور دون النساء، عورتوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے منع کیا، کہا اے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، تم ایسا کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے عورتوں کو حلال کیا ہے، اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، اللہ کے کلمے کی بنیاد پر تم اپنی بیویوں سے ایسا کام کرو، یہ تمہارے کسی غیر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم مردوں کے پاس ایسے کام کرنے کے لیے آؤ۔ یہ لوگ نہیں مانے، اللہ نے حکم دیا اے لوط، تم اپنی قوم کو لے کر جو تمہارے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اے لوط تم اس لوگوں کو لے کر نکل جاؤ، اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ، اپنے پریوار کو لے کر نکل جاؤ، اور ان لوگوں کو بھی لے کر نکل جاؤ جو تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے نکل گیا۔ میرے بھائیوں اللہ نے عذاب برسایا، اللہ نے قوم لوط پر عذاب برسایا تو اس طرح سے برسایا، اللہ نے قوم لوط پر عذاب بھیجا تو اس شکل میں بھیجا، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ اے لوط کی قوم جو دنیا میں غلط کام کرتے ہو، جو دنیا میں بے حیائی کے کام کرتے ہو، عورت کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، شہوت پوری کرنے کے لیے، مردوں سے زنا کرتے ہو، مردوں سے بدفعلی کرتے ہو، مردوں سے اغلام بازی کرتے ہو، اے لوط کی قوم ہم تم پر عذاب برسائیں گے تو پتھروں کی عذاب برسائیں گے، بارش برسائیں گے تو پتھروں کی بارش برسائیں گے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے ان پر بارش برسائے، پتھروں کی بارش برسائے۔ میرے بھائیوں ایک ویڈیو چل رہا ہے سوشل میڈیا پر جن میں یہ کہا جا رہا ہے جس ظالم دیش میں جہاں کے لوگ
ظلم کرے، چاہے کوئی بھی لوگ ہو، کسی بھی دیش کے لوگ ہو، اگر ظلم کریں، قدرتی آفات، قدرتی عذاب آئے، پراکرتک روپ سے عذاب آئے، آگ لگے، تو اللہ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر یہاں بارش بھی ہو تو پیٹرول کی بارش ہو۔ میں سہمتی نہیں ہوں، لیکن دعا تو لوگ کریں گے ہی، کیونکہ کتنے لوگوں کو پریشان کیا، کتنے لوگوں کو گھر چھوڑا، کتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، کتنے بچے کو یتیم کر دیا، کتنے ماں باپ کو رلایا۔ میرے بھائیوں، طرف آتا ہے جب میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے کو کفنا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسم میں کفن پہنا کر اپنے ہاتھ میں لیے اٹھائے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے یا اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم معصوم بچے ہیں، یہ بم دھماکے سے مارے گئے ہیں، یہ بمباری سے مارے گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعا نہیں کرے تو اور کیا کرے؟ میرے پیارے ساتھیوں، غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کا عذاب کیسے دیتا ہے، اس کا انتقام کیسے لیتا ہے۔ لوط کی قوم نے جب یہ برائی کی اور نہیں مانے، جب لوط علیہ السلام نے سمجھایا ایسا نہ کرو، اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، تو قوم لوط نے کہا کہ ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم نبی کی بات نہیں مانیں گے، ہم رسول کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ سماج میں پاکیزہ بننا چاہتے ہیں، یہ سماج میں اچھے لوگ بننا چاہتے ہیں، انہیں ہی بستی سے نکال دو۔ جو اچھی بات کہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہی بستی سے نکال دو۔ جبریل علیہ السلام کچھ لوگوں کو لے کر ساتھ میں آئے، چند فرشتوں کے ساتھ ان لوگوں کے پاس آئے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہاں کچھ مہمان آئے ہیں، جبریل علیہ السلام مہمان کی شکل میں آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ کر ڈر لگا، دکھی ہوئی کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط ان مہمانوں کے ساتھ، ان فرشتوں کے ساتھ بدفعلی نہ کر لے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، اے نبی، اے لوط، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے جو آپ پر ایمان لائے ہیں، جو آپ کے اہلویال ہیں، جو آپ کے خاندان ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، لے کر آپ نکل جائیے، ان بستی پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو لے کر نکل گئے، اور جیسے ہی نکلے ان کی بیوی صرف پیچھے رہ گئی تھی، الا امرأتہ، ان کی بیوی پیچھے رہ گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافروں کا ساتھ دیا کرتی تھی، کیونکہ وہ منافقوں کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد سارے لوگ نکل گئے، جو لوگ غلط تھے، جو لوگ غلط کام کیے ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، اللہ نے عذاب برسایا، عذاب کا کوڑا برسایا، تو اس طرح سے برسایا، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان پر پتھروں کی بارش کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے، لوط علیہ السلام کی قوم نے جو برائی کی تھی وہ دنیا میں کسی قوم نے اس سے پہلے نہیں کی تھی، دنیا کی کسی قوم نے اقلام بازی نہیں کی تھی، یہ بدفعلی نہیں کی تھی۔ پہلی قوم لوط علیہ السلام کی ہے جنہوں نے اقلام بازی کی، جنہوں نے بدفعلی کی، مردوں کے ساتھ غلط کام کیا، عورتوں کو چھوڑ دیا، مردوں کے ساتھ غلط کام کیا۔ یہ پہلی قوم لوط علیہ السلام کی تھی، اور اللہ نے عذاب بھی ایسا برسایا کہ پتھروں کی بارش ہوئی، بارش ہوئی تو پتھروں کی ہوئی۔ اور حیران کرنے والی بات ہے کہ ہر پتھر میں اس آدمی کا نام لکھا جاتا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوئے۔ جس آدمی پر جو پتھر گرتا اس پتھر پہ نام لکھا ہوتا تھا کہ یہ پھلا پر گرا، یہ پھلا پر گرا، یہ پھلا پر گرا، اس پتھر میں اس مجرم کا نام لکھا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسا دردناک عذاب اللہ کہتا ہے ہم نے کسی قوم کو نہیں دی ہے، اس طرح کے گندے کام کسی قوم نے نہیں کیے۔ پتھروں کی بارش کسی قوم پر ہوئی ہے تو لوط علیہ السلام کی قوم پر ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں چاہے کوئی بھی قوم ہو، اگر دنیا میں ظلم کیا ہے، دنیا میں کسی کو ستایا ہے، کسی کو پریشان کیا ہے، اگر ظالموں کی مدد کی ہے، اس کے پاس ایسا بھیانک تباہ مچانے والی آگ آئیں گے، بھیانک تباہی ایسے آئیں گے، ایسے منظر دیکھنے کو ملے گا جو کھنڈرات ہو جائیں گے، پوری دنیا کی طاقت اس کی آگے بے بس نظر آئیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے صورتحال یہ ہے، کتنے ایسے لوگ جھوٹے ہیں، کتنے ایسے جہاز لگے ہیں، کتنے ایسی طاقتیں ان کے ساتھ ہیں، لیکن وہ آگ
بجھنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے جو ہمیں اور آپ کو سزا دی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، جو دنیا میں غلط کام کرے گا، جو قوم دنیا میں کسی کے اوپر ناحق ظلم کریں گے، کسی کے اوپر ظلم کریں گے، ناحق مال ہڑپیں گے، ناجائز گالی دیں گے، بلا وجہ گالی دیں گے، بلا ضرورت اس کو ماریں گے، بلا ضرورت دھمکائیں گے، اللہ کہتا ہے ہم اس پر عذاب بھی برسائیں گے۔ تو عذاب ہی نہیں، سمپل عذاب نہیں، سادھارن عذاب نہیں، عذاب کا نام لے کر فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، ہم ان پر عذاب کا کوڑا برسائیں گے، جس طرح قومیات پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا، قوم سمود پر عذاب کا کوڑا برسایا گیا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اے لوگو یقیناً تیرے رب کی نظر تجھ پر ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر کہ ہاں دنیا میں تو کتنا امن چاہتا ہے، دنیا میں تو کیا کر رہا ہے، تیرے رب کی نظر تجھ پر ہے کہ ہاں تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو دنیا میں کیا کر رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس کے گھر میں میرے بھائیوں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں قربان جائیے، غور کیجئے، جو کل تک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم مسلم دیزوں کو، ہم غازہ کو نرک بنا دیں گے، جہنم بنا دیں گے، اور آج وہ خود آگ میں جھلس رہے ہیں، آگ دھو دھو کر رہی ہے، جنگلوں میں بھیسڑ آگ لگی ہوئی ہے، تباہی مچا دی ہے، کھنڈرات لا دیے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اپنے اوپر ناز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے شکتیشالی اور سپر پاور اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ چلے تھے اسلام کو مٹانے، خود مٹ گئے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے اپنے شعر میں، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، سورج سے یوں آنکھ ملانا مشکل کیا ناممکن ہے، دنیا سے اسلام مٹانا مشکل کیا ناممکن ہے، ہر مشرک کو دین سکھانا یہ تو ممکن ہے، لیکن پتھر سے کلمہ پڑھانا مشکل کیا ناممکن ہے۔ میرے بھائیوں، جو چلا تھا اسلام کو مٹانے، آج وہ خود مٹ گئے، ان کے گھر جل کر راکھ ہو گئے، دوسروں کو جہنم بنانے والے، دوسروں کو سجانے والے۔ انجام ایسا ہی ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے بھائیوں، اسلام تو ہے، چاہے الزام جو بھی لگاؤ، دنیا چاہے الزام جو بھی لگائیں، ہم ہی کو کہے گی دنیا قاتل، ہم ہی کو کہے گی دنیا قاتل، ہمارا ہی قتل عام ہوگا، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہم ہی کنویں کھودتے پھریں گے، ہمیں پہ پانی حرام ہوگا۔ چاہے کچھ بھی کرے، اسلام کا پرچم لہرانا ہے، اسلام کا پرچم اگر جھکانا، اسلام کا پرچم اگر لہرانا ہے، اسلام کا نام اگر روشن کرنا ہے، تو اس آدمی کی طرح، عقبہ بن نافع کی طرح دوڑ جائیے، کود پڑیے۔ اگر راستے میں، اگر بیچ میں، اگر راہ میں سمندر بھی حائل ہو جائے تو یہ کہنا کہ اپنا گھوڑا دوڑا دو، اے لشکروں اپنا گھوڑا دوڑا دو، اور اپنا گھوڑا سمندروں میں بھی ڈال دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک تاریخی جملہ اللہ سے کہا کرتے ہیں، اے اللہ
اگر میری راہ میں سمندر حائل نہ ہوتا، میری راہ میں سمندر نہ آ جاتا، اس بیچ میں سمندر نہ آ جاتا تو میں پوری دنیا میں ہر کونے کونے میں چپے چپے پہ تیرا نام بلند کرتا جاتا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے اس کو اپنے شعر میں یوں کہا کہ دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ میرے بھائیوں، انقلاب لے کر اٹھیے، اپنے اندر بیداری لائیے، اپنے اندر زندہ مثالی کا ثبوت پیش کیجئے کہ ہم اور آپ زندہ ہیں، کیونکہ اگر ہم اور آپ مردہ ہو جائیں گے تو ایک پرندہ آئیں گے، ایک چڑیا آئیں گے، ہمیں اور آپ کو نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زندہ دلی پیش کرنا ہے، ہمیں اور آپ کو زندہ ثابت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو یاد کیجئے کہ اللہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اے لوگو، زمین میں تمہیں بگاڑ نظر آئے، خشکی میں بگاڑ نظر آئے، تری میں بگاڑ نظر آئے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہاں، جب تمہیں کوئی مصیبت نظر آئے، وما اصابہم من مصیبہ، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے عذاب آ جائے اور تمہیں ایسا لگے کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، تو سوچو کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ امتحان لے رہا ہے کہ تم اپنے اس مشن میں کتنا کامیاب ہو، اللہ کی آزمائش میں تم کتنا سکسیسفل ہوتے ہو۔ اس لیے اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَهُم مِّن مُّصِیبَةٍ، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو تم اللہ کی ناشکری نہ کرو، اللہ کو گالی نہ دو، یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ، ہم سب تیری ہی امانت ہے اور ہم سب تیری ہی طرف واپس لوٹنے والے ہیں، ہم سب تیرے ہی امانت ہے اور تیری ہی طرف واپس لوٹنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیکن ہم اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ ہلکا عذاب آیا، ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ بخار آیا، ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ ہلکی پریشانیاں آئے، ہمارے پاس ہلکی پریشانیاں آئے، ہم جلدی اللہ کی ناشکری کر دیتے ہیں، ہم جلدی اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مایوسی کفر ہے، مایوسی سے بچو اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں دیکھ لیجئے آج جن لوگوں کو بے گھر کیا گیا وہ لوگ اس دنیا سے چل بسے ہیں، لیکن اگر صبر کیا ہے، اگر صبر کیا ہے، صبر کا دامن تھامے رہا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس بندے کو جنت دے کر ہی رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ اس بندے کو جنت دے گا جنہوں نے صبر پہلی فرصت میں کیا ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے ہی مرتبہ ہے، صبر کی پوزیشن جو وہ پہلے ہی مرتبہ ہے۔ مصیبت پہنچے فوراً صبر کر لو، ایسا نہیں کہ پہلے دو چار گالی دے دو، ایسا نہیں کہ پہلے اللہ سے ناراض ہو جاؤ، اللہ کو ناراض کر دو، اللہ سے ناخوش ہو جاؤ، اللہ سے مایوسی ہو جاؤ، اس کے بعد آخر پہ صبر کرو، ایسا نہیں ہے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے ہی فرصت میں صبر کرو۔ میرے بھائیوں، صبر کی تلقین پہلے ہی مرتبہ ہے۔ تو پتا چلا کہ دنیا میں اگر کچھ مصیبت آئے اور ہم بے قصور ہیں تو یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے لوگو، اللہ کہتا ہے ہم زمین میں تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے، تمہیں ڈر ستائے گا۔ خوف سے آزمائیں گے اس کا مطلب یہ ہے تمہیں جگہ جگہ پہ یہ بات کہی جائے گی، تمہیں ہندوستان سے نکال دیا جائے گا، یہ تمہارا ملک نہیں ہے۔ تمہیں ڈرایا جائے گا کہ تمہیں اسلام سے ہٹا دیا جائے گا، تمہیں مرتد بنا دیا جائے گا،
تمہیں اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو تمہیں مسلمان نہیں ہونا ہوگا، تمہیں مسلمان سے استعفا دینا ہوگا، تمہیں مرتد ہونا پڑے گا، تمہیں خوف سے آزمائے جائیں گے، ڈر سے آزمائے جائیں گے، اور یہ کہا جائے گا کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے، مشرک جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو شرک یا کلمات ہیں جو مشرک ادا کرتے ہیں، میرے بھائیوں وہی کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا، اس طرح کا ڈر تمہیں ستائے گا، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور یہ دعا کرنی چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آئے اللہ تو ہی کارساز ہے، تو ہی بہتر وکیل ہے، تو ہی ذمہ دار ہے، تیری پاس سب کچھ ہے، اگر تو چاہے تو کسی انسان کو عزت دے، اگر تو چاہے تو کسی انسان کو ذلیل کرے۔ میرے بھائیوں یہ ڈر ہمیں اور آپ کو ستا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس گھر سے نکال دیا جائے، ہمیں اس دیش سے نکال دیا جائے۔ راحت اندوری نے کہا تھا لگیں گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان نہیں ہے، یعنی یہاں صرف ہمارا ہی مکان تھوڑی ہے، یعنی جب آگ لگیں گی تو سب کو لے ڈوبیں گے۔ کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اس مصرے کو جو سمجھ جائے گا پورے ہندوستان کے آئین کو سمجھ جائے گا، جو آج اقتدار پہ بیٹھ کر یہ سپنا اور خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک دن ان کو نکال دیا جائے گا، میرے بھائیوں یہ کسی سموِدھان میں نہیں ہے کہ یہ دیش صرف ہندوؤں کا ہے، یہ دیش صرف مسلمانوں کا ہے، بلکہ جمہوریت ہے، یہاں سب کو رہنے کا حق ہے، کوئی آپ کو اس ملک سے نہیں نکالے گا۔ اس لیے اللہ کی اس آیت کو یاد کیجئے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ مسلمانوں تم ہی سر بلند رہو گے، تمہیں ہی بادشاہ بنا دیا جائے گا، شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، شرط ہے اپنے اندر ایمان پیدا کر لو، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ میرے بھائیوں بہت دنوں سے جنگ چلتی رہی، بہت دنوں سے جنگ چلتی رہی، آخرکار فیصلہ آیا اور چھوڑ دیا گیا، مسلمانوں کی جیت ہوئی۔ مکہ فتح جس دن ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، جس مکے میں اللہ کے رسول کو عبادت تک کے لیے آنے نہیں دیا گیا، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ عبادت کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، کافروں نے روک دیا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ ایک دن اللہ کی مدد آئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو مکہ فتح ہو گیا، اور پھر مکے میں مسلمان قابض ہو گئے۔ مسلمانوں وقتی طور پر پریشانیاں آئیں گی، لیکن ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہوگا، اور بزدلی کے ساتھ ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہنا ہوگا۔ ہم جانتے ہی ہیں لوگ اسی کیل پر ہتھوڑا ٹھوکتے ہیں، ہتھوڑا پٹواتے ہیں، اسی کیل پر جو کیل سیدھی ہے، جو ٹیڑھی کیل ہے، اس کو لوگ جلدی سے زمین پہ نہیں دھسا سکتے ہیں۔ اگر ہم ہمت ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں گے، ہمت کھو دیں گے، لوگ آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے۔ راستے میں چل رہے ہیں، بے بس ہیں، آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، آپ کی گاڑی خراب ہو گئے، آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ کا چہرہ اس طرح لگے کہ دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ کو دیکھ کر پہچان جائے کس کے پاس طاقت ہے، لیکن آپ بجھ جائیں گے، آپ وہ چراغ جو بجھ جائیں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا یہ چراغ بجھ گیا ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے، اس میں تیل نہیں ہے، اس میں پاور نہیں ہے، وہ اس کو بیچ کر اپنے کاموں کے لیے استعمال کر لیں گے، وہ اسے بیچ کر اپنی جائیداد بنا لیں گے، اپنی سمپتی بنا لیں گے، اپنے کاروبار میں لگا دیں گے۔ اس لیے ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیشہ اپنی طاقت کی پہچان کرنی ہے، نہ چلے گا تیر نہ اٹھے گا خنجر تم سے، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو، تم ہی وہ قوم تھے جب لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، تم ہی وہ قوم تھے جب لوگوں کو ایک راستہ بتلایا۔ آج کیا ہو گیا ہے کہ تم انتشار میں ہو گئے ہو، آج کیا ہو گیا ہے کہ دشمن تو تمہیں میم سے جانتا ہے لیکن تم اپنے اندر
فرقے بنا لی ہو، تم اپنے اندر پہچان بنا لی ہو۔ ایک دشمن سے پوچھو، وہ میم سے جانتے ہیں، مسلمان سے جانتے ہیں۔ اپنی طاقت کو پہچانو۔ ایک ایک انگلی کسی کام کے نہیں، ایک ایک انگلی کسی کام کے نہیں، 5 انگلی کو ملا دیجئے، مٹھی بن جائے گی، طاقت آ جائے گی۔ آپ کی یہ مٹھی دیکھ کر دشمن ڈرے گا، لیکن ایک انگلی کے پاس پاور نہیں ہے۔ اپنے اندر اتحاد پیدا کر لو، اپنے اندر اتفاق پیدا کر لو۔ We united we stand, we divided we fall, we divided we fall۔ ہم اگر اتحاد سے رہیں گے تو اسٹانڈ کھڑے رہیں گے، اگر ہم انتشار میں بڑھ جائیں گے، فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو ہم گر جائیں گے۔ پورے دیش میں، پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں صرف مسلمانوں کی ممالک 57 ہے، لیکن غزہ پر حملہ ہوا، جلدی سے کوئی آواز اٹھانے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو معلوم ہوگا 2002 میں گودھرا کانڈ ہوا گجرات کے اندر، ہمارے اس بھارت کی سرزمین پر، وہاں پر معصوموں کا قتل کیا گیا، عورتوں کی عزت سے کھیلا گیا۔ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے نکال دیا گیا نیزہ سے، جس کو دنیا بلقیس بانو کے نام سے یاد کرتی ہے، اس کے پیٹ میں نیزہ مارا گیا۔ میرے بھائیو، ہم کہاں ہیں؟ ہم کہاں ہیں؟ آج ہم کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ اس لیے ہم اور آپ کو اپنی طاقت کی پہچان کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، خوف سے آزمائے گا، تمہیں ڈر دکھا کر آزمائے گا، وَالْجُوعِ، بھوک سے آزمائے گا۔ تمہارے پاس کھانا نہیں ہوگا۔ یہ کورونا کال آیا، یہ بیماری آئی، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، کسی کو اپنے گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو اپنے گھر سے نکال کر سڑک میں بھی 2-4 آدمی جمع کرنے کی بات نہیں ہے، جمع کرنے کی ممانعت ہے، پرمیشن نہیں ہے۔ لوگ اگر عبادت کے لیے مسجد میں آئے، لوگ عبادت کرنے کے لیے مندر میں آئے، کسی کو پرمیشن نہیں ہے۔ یہ زندگی بھی ہم نے دیکھی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم بھوک سے آزمائیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کر لیے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ہتھیا کر ڈالے، کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مارے گئے، کتنے لوگ ایسے جو غریب ہو گئے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو مزدور ہو گئے، کسی کے گھر میں چولہا تک صحیح سے نہیں جلا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتا ہے ہم تجھے بھوک سے آزمائیں گے، یعنی بھوک کا ڈر تمہیں ستائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب کوئی وائرس پھیلتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے، بیماری آتی ہے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم اس کے انتظام کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں رہیں گی، یہ چیزیں رہیں گی۔ جب لاک ڈاؤن لگیں گے، جب دیش بند ہوگا، لوگوں کا آنا جانا بند ہوگا، ہمارے پاس پیسہ رہے گا تو ہم خرید کے کھا لیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے کہا ہم تجھے بھوک سے آزمائیں گے۔ یہ کورونا کال ہمارے لیے بھوک کی آزمائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ تمہیں دھوپ کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں دوپہر میں کیوں نکال دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو بکر، مجھے بھوک نے یہاں سے نکال دیا ہے۔ اے ابو بکر، میرے گھر میں اتنا کھانا نہیں ہے۔ نبی اکرم کا حال یہ ہے کہ میرے گھر میں کھانا نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے گھر میں بھی کھانا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق بھی کہا کرتے ہیں اے ابو بکر، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم کھا کر میں بھی کہتا ہوں مجھے بھی بھوک نے یہاں تک لانے پر مجبور کر دیا ہے۔ گھر میں اتنا چاول نہیں ہے، اتنی جو نہیں ہے جس سے روٹی بنائے جائے، جس سے روٹی پکائے جائے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک نے ہمیں مجبور کر دیا ہے، اس لیے یہاں آئے ہیں۔ وہ تینوں آدمی ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں، مہمان نوازی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی، روٹی بنائی گئی، اللہ کے رسول نے روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، اس میں گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے ابو ایوب انصاری، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کل قیامت میں سوال کرے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔
ہم اور آپ ہیں شادیوں میں کتنے فضول خرچی کرتے ہیں, کتنی چیزیں برباد کر دیتے ہیں. ایک ٹائم کا کھانا, جبکہ اللہ کے نبی بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں, پریشان ہے, گھر میں چاول نہیں ہے, گھر میں جو نہیں ہے, گھر میں آٹا نہیں ہے روٹی بنانے کے لیے, مہمان نوازی کرنے کے لیے گئے ہیں, ایک ٹائم کا کھانا, روٹی کا ایک ٹکڑا اپنے ہاتھ میں ہے. اللہ سے کہہ رہی ہے ابو ایوب انصاری, یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا. میرے بھائیوں, غزہ والوں نے دنیا میں یہ چیزیں دیکھی, غزہ والوں کا حال ایسا ہوا. کبھی تو ایسا ہوا لوگ مسجد میں اذان دے رہے ہیں, اللہ اکبر کی آواز لگا رہے ہیں, اللہ اکبر کہی رہے تھے, بمباری کیے گئے اور وہ مسجد شہید کر دیے گئے. کبھی ایسا ہوا 300 آدمیوں کو ہاسپٹل کے اندر علاج کے لیے 300 مریض کو ایڈمٹ کیا گیا, 300 مریض ہاسپٹل کے اندر ہے, بمباری کیے جاتے ہیں, میزائل چھوڑے جاتے ہیں, پورا ہاسپٹل ایک ہی بار میں کھنڈرات بن جاتے ہیں. میرے بھائیوں غور کیجئے اور یہ سوچے, اور صرف مسلمان ہی نہیں, پوری دنیا کے لوگ, چاہے ہندو ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, بہت سے لوگ یہ کہا کرتے ہیں یہ اسی کا بدلہ ہے جو قدرتی مار تمہیں اللہ نے دی ہے, ایشور نے دی ہے, پراکرتک روپ سے آگ لگی ہے اور اس کے چپیٹ میں آئے ہو, دھو دھو کر جل رہا ہے, جنگلے راکھ ہو گئے, کتنے گھر برباد ہو گئے, کتنی زمین پوش ہو گئے, کتنی عمارتیں ختم ہو گئے, کھنڈرات میں بدل گئے, کتنے کروڑ کا نقصان ہو گیا. میرے بھائیوں یاد کرنے والی بات ہے, اللہ کہتا ہے زمین پہ چلو, اے لوگوں زمین پہ چلو اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھو, زمین پہ چلو اور دیکھو کہ اللہ رب العالمین کیسے لوگوں کے ساتھ کیسا انجام کرتا ہے. میرے بھائیوں دنیا میں کوئی بھی قوم آئی ہے, دنیا میں کوئی بھی قوم آئی ہے, اگر ظلم کیا ہے, اگر ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں یہ سزا دی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ایسی تھی جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے عذاب برسایا, اور بھی قوم ایسی تھی جن پر اللہ رب العالمین نے عذاب برسایا, اور کا وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, اللہ نے طوفان بھیجا ہے, اللہ نے آندھی بھیجی ہے, اللہ نے ہوا بھیجی ہے. اللہ طوفان کے ذریعے, آندھی کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے سے اس قوم کو برباد کر دیا. کسی قوم کے اندر جراد آئے, ٹڈی آئے, ٹڈی آ کر فصلوں کو تباہ کر دیا, برباد کر دیا. قرآن کہتا ہے وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہم پھلوں میں کمی کر کے تجھے آزمائیں گے. کبھی ایسا ہوگا سیلاب آئے گا, تمہارا پھل برباد ہو جائے گا, تمہاری کھیتی برباد ہو جائے گی. اللہ کہتا ہے اس قوم کے اندر ٹڈی آئے تھے اور پھلوں کو چاٹ کر گئے ہیں. جب ٹڈی کسی پھل پہ, کسی فصل پہ بیٹھتی ہے تو چاٹ کر جاتی ہے. میرے بھائیوں وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, آخر میں اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے, جو دنیا میں صبر کرے گا اس کے لیے بشارت ہے. اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرو, ہم تیرے لیے جنت کا بدلہ رکھے ہیں, ہم اس کے بدلے میں تیرے لیے جنت تیار کر رکھیے. مومنوں تم یہ سمجھ لو, اگر تمہاری جانیں جا رہی ہے, تمہارا مال جا رہا ہے, کسی مسجد کو بچانے کے خاطر, کسی دینی ادارے کو بچانے کے خاطر, کسی مدرسے کو بچانے کے خاطر, کافر تمہارے مدرسے پہ گولی چلائے, کافر تمہارے مدرسے پہ بمباری کریں, کافر تمہارے مسجد کو اڑائے, بچانے کے لیے اپنی جان تک دے دو, اپنی مالوں کا نذرانہ پیش کر دو. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ کہتا ہے مومنوں کی جانوں کو, مومنوں کے مالوں کو ہم نے خرید لیا ہے, اس کے بدلے اللہ نے جنت دے رکھی ہے. جنت کے بدلے اللہ نے مومنوں کے جان کو خرید لیا ہے, مال کو خرید لیا ہے. پتہ چلا ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا چاہیے, جہاں جنگ کی نوبت آئے وہاں آگے بڑھنا چاہیے, جہاں لڑنے کی نوبت آئے آگے بڑھنا چاہیے, جہاں جہاد کی بات ہو, جہاد افضل الجہاد کی بات ہو, حق بات کی بات ہو, وہاں حق بات بولنی چاہیے. میرے پیارے ساتھیوں انہی چند شبدوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے بارِ الہ, رات کے 1:45 بج رہا ہے, اس گھڑی میں دعا کر رہے ہیں. اللہ تو کہتا ہے, اللہ کی یہ ذات بتلا رہی ہے, رات کے 2 بجے, رات کے 1 بجے اللہ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے, جو مانگو گے میں تجھے دوں گا, جو چاہو گے میں تجھے دوں گا, جو دعائیں کرو گے میں تیری دعا قبول کروں گا. اے اللہ رات کے 2 بجے دعا کر رہے ہیں, اور جتنے پکے سچے مومن ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں. پوری دنیا کے مظلوم دعا کر رہی ہے,
جو لوگ دنیا میں کسی کو ستاتے ہیں، دنیا میں کسی قوم پر اتیاچار کرتے ہیں، دنیا میں کسی کو ناحق ستاتے ہیں، اے اللہ اس زمین میں بھی تجھے